بتایا، ہمارا قتل کیا، لیکن کبھی بھی کسی نبی کو ان کی قوم نے اپنے گھر سے نہیں اٹھایا۔ آپ کا پتا اور ان کی قوم نے 13 سال محنت کی آپ نے۔ 13 سال محنت کرنے کے بعد 13 سال رات دن آپ نے ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا، اخلاق کا برتاؤ کیا، دین اسلام قرآن کریم اترتا تھا وہاں پہ 13 سال، آدھا قرآن وہیں اترا مکے میں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مکے میں آتے تھے ہمیشہ۔ کفار مکہ دیکھا کرتے تھے کہ جبرائیل آ رہے۔ 13 سال آپ نے وہاں محنت کی تو کل 300 آدمی ایمان لائے 13 سال میں، اور اتنا ستایا کہ آپ کو پہلے تو مکے سے شہر بدل کر دیا تھا۔ ایک گھاٹی میں آپ پہاڑ کے دامن میں آپ جا کے 3 برس رہے، گرمی سردی بارش میں، وہاں کوئی پانی کھانے پینے کا نظم نہیں تھا، وہاں چھت نہیں تھا۔ 3 سال تک آسمان کے نیچے پہاڑ کے دامن میں اپنے خاندان اور ایمان والوں کو لے کر کے رہے تھے۔ یہ دنیا کا عجیب و غریب واقعہ ہے، تو کیسا رہے ہوں گے یہ آج انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی مکے کی کروڑپتی گھر کی عورت، لیکن وہ آپ کے ساتھ جو ہے شعب ابی طالب نے پہاڑ کی گھاٹیوں میں رہی 3 برس تک۔ اوپر آسمان نیچے زمین، بارش سردی گرمی، وہاں نہ پانی تھا نہ کھانا پینا تھا، کچھ بھی نہیں، شہر بدل کر دیا تھا آپ کو۔ یہ بہت حیرت انگیز واقعہ تھا، لیکن اس پر بھی مکے کے لوگوں نے اتنا ستایا، اس پر بس نہیں ہوا بلکہ آپ کے قتل کا پروگرام بنا دیا کہ قتل ہی کر دیں گے۔ 13 سال گزر گئے، آپ کے قتل کا پروگرام بنا، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ مکہ چھوڑ دو۔ تو آپ نے مکے سے ہجرت کی۔ یہ بہت عجیب و غریب واقعہ ہے، بہت تفصیل سے کتابوں میں ملتا ہے۔ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ، سب سے غمزدہ واقعہ، سب سے حیرتناک واقعہ کہ آپ مکے سے چلے گئے، تشریف لے گئے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ یہ ہجرت اگرچہ کہ اس کے اشارے محرم میں ہو گئے تھے، سفر کے مہینے میں آپ نے تیاری کی، اور ربیع الاول کے 12 ربیع الاول کو آپ جو ہے مدینہ منورہ پہنچے۔ تو محرم، سفر اور ربیع الاول، محرم میں اشارے ہو گئے، سفر میں تیاری کی، اور آخر سفر کے اندر آپ مدینے سے مکے سے نکل گئے۔ 13 دن سفر کر کے 3 دن غار حرا میں غار سور میں رہے، اور اس کے بعد 8 دن سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے 12 ربیع الاول کو۔ 12 ربیع الاول یہ آپ کی پیدائش کا بھی دن ہے، اور ہجرت کا بھی دن ہے، اور وفات کا بھی دن ہے۔ یہ تاریخ اس طریقے سے آپ نے جو ہے مکہ مدینہ منورہ کو اختیار کیا اور مکے کو چھوڑ دیا۔ اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ چنانچہ اسی سال سے سن 1 ہجری قرار دی گئی، جس دن آپ یہاں سے نکلے۔ سن 1 ہجری شروع ہوئی، اب 1445 ہجری ختم ہو گئی، اور 1446 ہجری آج 5 محرم ہے شروع ہو گئی، 1 محرم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم لوگ 545 سال دور ہو گئے، اور 546 سال شروع ہو گئے۔ نبوت کے زمانے سے جیسے جیسے دور ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے زمانے میں کمزوری آئے گی، زمانے کے حالات بدلتے رہیں گے، خراب ہوتے رہیں گے،
انسانوں کے کردار خراب ہوتے رہیں گے، زمین اور آسمان، چاند اور ستاروں میں کمزوری آئے گی، آ رہی ہے کمزوری۔ جیسے جیسے نبی کے زمانے سے ہم دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے قیامت کے حالات پیدا ہوں گے۔ تو ہجری بہت بڑا واقعہ ہے۔ ہجری مسلمان عام طور سے سن ہجری کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہجری کا لکھنا سنت ہے، خالی شادی بیاہ میں دیکھتے ہیں کہ کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے، باقی کبھی یاد نہیں کرتے مسلمان۔ ہجری کا لکھنا سنت نبوی ہے، اور اس سے برکت ہوتی اپنے کاغذات میں، اپنے لیٹر پیڈ پر، اپنے دکان کے کھاتوں کے اوپر، دکان کی جو رسیدیں دی جاتی ہے اس پر، جہاں شمسی تاریخ لکھتے ہیں وہاں ہجری تاریخ بھی لکھنا، یہ سنت ہے۔ یہ ہمارے پاس چھوڑ دیے، عیسوی سن لکھ رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے شروع ہوتی ہے، یا ان کے وفات سے، ان کی جانے سے، اور ان کے زمانے سے عیسوی شروع ہو گئی، وہ سورج کے حساب سے چلتی ہے۔ عیسوی کی جو تاریخ ہے سورج کے حساب سے چلتی ہے، یعنی جو آج عیسوی کا آج جو تاریخ ہے، ہر سال یہی تاریخ اسی دن رہے گی، یہی موسم رہے گا آج جو عیسوی کی جو تاریخ ہے۔ اور ہجری جو ہے چاند کے حساب سے چلتی ہے، چاند کے حساب سے آگے پیچھے دن ہوتے رہتے ہیں، تاریخ بدلتی رہتی ہے چاند کے حساب سے، اور سورج کے حساب میں تاریخ نہیں بدلتی۔ آج اگر 11 تاریخ ہے، آج کیا تاریخ ہے؟ آج سورج کی جولائی کی 8 یا 9 تاریخ کیا ہے؟ 12 ہے، جولائی کی 12 تاریخ ہے۔ تو 12 تاریخ کو سورج جس وقت نکلا، ہر سال 12 تاریخ کو وہی وقت پہ نکلے گا۔ یہ سورج کے حساب سے عیسوی چلتی ہے، ہر سال 12 جولائی کو سورج جس تاریخ میں نکلا، ہر سال 12 جولائی کو وہی تاریخ میں نکلے گا۔ ہجری میں یہ نہیں ہے، ہجری کے اندر دن بدلتا ہے، تاریخ بدلتی رہتی ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں۔ عیسوی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے 12 تاریخ کو یہاں جو موسم تھا ایسا ہی رہے گا، اور جہاں موسم بارش کا ہے وہاں بارش ہی رہے گی، اور جہاں موسم گرمی کا ہے وہاں گرمی رہے گی، جہاں سردی کا ہے وہ سردی رہے گی ہر سال۔ اس ہجرت کے اندر یہ موسم بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ رمضان کبھی گرما میں آتے ہیں، کبھی سردی میں آتے ہیں، کبھی بارش میں آتے ہیں، تو سارے دنیا کو موسم برابر ملتا ہے ہجری میں۔ عیسوی کے اندر موسم سب کو ایک ہی ملے گا بس ہر سال۔ بہرحال دونوں تاریخیں لکھنا جائز ہے، سنت ہے۔ عیسوی جہاں تاریخ ہم لکھتے ہیں اپنے حساب سے، وہاں ہجری تاریخ بھی لکھنا، خصوصاً اپنے کاروبار میں لکھنے سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ ہجری تاریخ لکھنے سے صرف شادی کی تاریخ لکھ دیتے ہیں ہجری میں کہ بھئی 11 12 15 ذی الحجہ پہ شادی ہے، یہ بولتے ہیں، لیکن اور دنوں میں ہجری کی تاریخ بھول جاتے ہیں ہم، اسی وجہ سے ہمارے پاس برکتیں ختم ہو گئی۔ یہ سب سے بڑی سنت ہے آپ کی ہجری کی تاریخ لکھنا۔ آج جیسے 5 محرم ہے اور 1446 ہجری شروع ہو گئی، یہ تاریخ لکھنا چاہیے اپنے گھروں میں، اپنے خطوط میں، اپنے لیٹر پیڈ پر، اپنے کاروبار کی رسیدوں پر، کاروبار کا جو نام رہتا ہے اس کے اندر ہجری تاریخ لکھتے جانا، بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ ہم لوگ اس کو بھول گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 2 بڑے واقعے ہوں گے۔ ایک بڑا واقعہ میرا پیدا ہونا ہے۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو عرش سے فرش تک کائنات کی حالت بدل دی گئی، اللہ کی مخلوق میں تبدیلیاں پیدا ہوئی، خیر و خوبیاں پیدا ہوئی۔
اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد بڑا واقعہ، آپ نے انگلی دو اشارے کی ایسے، کہا کہ میرے بعد اگر بڑا واقعہ صرف قیامت ہے، قیامت ہونے والی۔ تو آپ سے لے کر کے قیامت واقع ہونے تک یہ کتنا زمانہ ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لوگ اپنی طرف سے قیاس لگاتے رہتے ہیں، اخباروں میں کچھ بھی بیانات آتے رہتے ہیں کہ وہ دجال آیا، عیسیٰ علیہ السلام آئے، امام مہدی آئے، مسلمان ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ درمیان میں امام مہدی کا خروج ہوا، بلکہ ناچنا شروع کر دیے، اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عالم لکھنا شروع کر دیے کچھ کہ بس قیامت واقع ہونے والی ہے۔ لیکن یہ سب غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کتنے سال بعد آئے گی اس کا کوئی حساب نہیں۔ اب 1400 سال اب گزر گئے، ہو سکتا ہے 14,000 برس بھی گزر جائیں قیامت کے لیے، اس کے لیے کوئی حساب متعین نہیں ہے۔ لوگوں نے جو ہے غلط راستے پیدا کر لیے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے تو بہت سے سوالات کیے، اس میں سے یہ کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا قیامت کب آئے گی اس کا جواب تم کو ہی معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا اچھا قیامت کا علم نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے، یہ آپ فرما رہے ہیں، لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ علامت پوچھا، قیامت کی علامت۔ دو علامتیں بتائی آپ نے۔ ایک فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، عورت اپنے مالک کو پیدا کرے گی، یعنی عورت کی نسل سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ عورت کو باندھی اپنے ماں کو باندھی سمجھیں گے۔ ماں کی نسل جو بھی عورت بچے پیدا کرے گی اس کے بچے اس کی اپنی ماں کو باندھی کا درجہ دیں گے۔ یہ ایک مختصر جملہ ہے نبوت کا، اس میں بہت معنی مفہوم ہے۔ اب اس میں آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ ماں جو بھی بچہ پیدا کرے گی وہ اپنی ماں کو باندھی سمجھے گا، یعنی اس سے بھی صحبت کرے گا۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ یا اپنی ماں کے ساتھ باندھی کی جیسا برتاؤ کرے گا، یا ماں کا احترام نہیں کرے گا، ماں کی پرورش نہیں کرے گا، ماں کو غلام بنا کے رکھے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ آج کل ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ بہت سارے تعلیمی یافتہ لوگ اپنی ماں کو اپنی بہن کے پاس لے جا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب بیگم کی بات چلے گی، ماں کی نہیں چلے گی۔ ماں کی اور بیگم کی جھگڑے ہونے لگے تو ماں بیگم کو نہیں سمجھائیں گے، ماں کو سمجھا کے بولیں گے کہ اماں تم فلاں بیٹی کے پاس جا کے رہ جائے، ہو گیا، ماں کا احترام ختم ہو گیا۔ یا اسی طریقے سے کئی گھروں میں ماؤں کو گالیاں دینا، ماؤں کو مارنا، یہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی جگہ سنا ہے۔ یہ تو آخری درجہ ہے کہ ماں کو باندھی کے جیسا سمجھ کے، جیسے باندھی سے صحبت کرتے ہیں ایسی ماں سے صحبت کریں گے۔ یہ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ہو رہا ہے۔ جدید ملکوں کے اندر مغربی ممالک میں ماں باپ بیٹا ماں سے صحبت کر رہا، باپ بیٹی سے صحبت کر رہا۔ یہ جدید ملکوں میں افریقہ، یہ یورپ، برطانیہ، امریکہ میں یہ عام ہے، اور کوئی پابندی نہیں ہے، عام ایسا ہو رہا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت آپ نے بیان فرمائی تھی۔ ماں کا احترام ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان اور بہت خسارے کی بات ہے۔ اس کی وجہ سے خود انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بیٹا کتنا بھی مالدار رہے تو برباد ہو جاتا ہے، ایک دن تباہ ہو جاتا اگر اس نے اپنی ماں کا احترام نہیں کیا۔ سنت نبوی یہ ہے کہ ماں کے کپڑے اپنے بیوی کے کپڑوں سے اچھے رہنا،
ماں کا رہن سہن اپنی بیوی کے رہن سہن سے اچھا رہنا، باپ کے کپڑے اپنے سے اچھے کپڑے رہنا، یہ اصل ہے ماں باپ کا احترام۔ اب یہ چیز رہی نہیں آج کل، بیگم کے کپڑے 10 تولے سونا رہتا ہے اور ماں کو کچھ بھی نہیں رہتا۔ کئی جگہ حیرت ناک کا چیز دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ حیدرآباد گیا، بہت نامور وکیل وہاں کے، بہت نامور، انہوں نے گھر میں کھانا کھانے بلایا، میں گیا، عالیشان مکان، پہلے دروازے میں داخل ہوتے ہی 2 طرف 2 روم، پھر اندر صحن، ہال، پھر اندر بڑے بڑے دالان، کھانے کا کمرہ الگ، بیٹھنے کا الگ، سونے کا الگ۔ میں داخل ہوا، دیکھا ٹھیک کھانا، عالیشان کھانا۔ بعد میں آخر میں نے پوچھا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی جو ہے سیدھی طرف ایک بوڑھا بوڑھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا واچ مین ہیں کیا؟ میں نے پوچھا تو شرمندہ ہو گئے، وہ کہا کہ اصل میں یہ میرے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کو ایسا رکھتا تھا، اور نامور وکیل، بہت مشہور، مر گئے وہ۔ یہ حیرت کی بات ہے، حیدرآباد جیسے تہذیب یافتہ شہر میں ماں باپ کا یہ حادثہ، واچ مین جیسا رہتا ہے نا دروازے کے کم روم میں، بس ویسے رکھے رہتے، ویسے بیٹھے رہتے۔ تو یہ قیامت کی علامت فرمائی آپ نے۔ اور دوسری علامت فرمائی انتر الحفاظ العراق، کہ تم کھلے سر کے لوگوں کو دیکھو گے، دراصل سر کھلا، باقی سب لباس، اونچے اونچے محلوں میں رہیں گے، اونچی اونچی بلڈنگوں میں کھلے سر کے لوگ رہیں گے۔ یہ ایک جملہ ہے آپ سرکار کا کہ تم کھلے سر کے لوگوں کو اونچی بلڈنگوں میں دیکھو گے۔ یہ 2 جملے آپ نے فرمائے تھے۔ تو پہلا تو جملہ میں بتایا آپ کو، دوسرا یہ جملہ تھا۔ سب آج کل دیکھ رہے ہیں نا 100 مالہ بلڈنگیں، بڑے شہروں میں جا کر کے دیکھو آپ، یہاں ہندوستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی بڑے شہروں میں 100 مالہ بلڈنگ ہوگی۔ پھر ان بلڈنگوں میں رہنے والے کون ہیں؟ سب کھلے سر کے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ ساری دنیا میں انسان کھلا سر پھر رہا، مسلمان بھی کھلا سر پھر رہے، سر پہ کوئی کپڑا ٹوپی وغیرہ نہیں رکھتے۔ عام مسلمانوں میں یہ رواج ہو گیا کھلے سر پھرنا۔ میرے عزیز دوستو، یہ بہت بدترین علامت ہے۔ عورتیں تک کھلے سر پھر رہی، عورتوں کے سر سے اگر پلو ہٹا تو اللہ کی لعنت آتی سر پہ، عورت کی بے برکتی نہیں، اللہ کی لعنت اس سروں پہ، اس عورتوں کی سروں پہ ہوتی ہے جن کے سر سے پلو ہٹا۔ اور مردوں کے سر سے ٹوپی نکل گئی، بے تاج ہو گئے مسلمانوں کی حیثیت ختم ہو گئی۔ میرے عزیز دوست، ہمارے پاس جو یہ پگڑی والی قوم رہتی ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے سر پہ ایک کپڑا باندھتے ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی سکھ قوم کبھی بغیر اس کے نہیں نکلتے ہے، کیسا بھی ہو کچھ تو بھی کپڑا باندھا ہوا رہتا اور پھر پگڑی باندھی ہوئی رہتی۔ آج اپنے مذہب پہ اتنے سخت ہیں وہ کہ اس کے علاقے میں کوئی کھلے سر جا نہیں سکتا ہوں۔ کس طریقے سے اپنے مذہب کی پابندی کرو، اور مسلمانوں کو ہوش ہی نہیں، کھلے سر پھر رہے۔ یہ اس قدر بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی کہ حد سے زیادہ، ہم اسی وجہ سے ہمارے سر سے برکتیں نکل گئی، علم نکل گیا، علم نہیں رہا، برکتیں نہیں رہی،
اور سروں پہ جو تاج تھا وہ ختم ہو گیا، ورنہ بڑے بڑے بادشاہ بھی سروں پہ تاج رکھتے تھے، تاج کے بغیر بادشاہ نہیں کرایا جاتا تھا، تاج پوشی ہوتی تھی بادشاہوں کی۔ آج تاج پوشی ختم ہو گئی، تو کمزوری آ گئی ہمارے اندر، سروں سے کپڑا ہم نے ہٹا دیا، پھینک دیا ہم نے، چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک آج کسی کے سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ ٹوپی، اب آج کل ایک گول ٹوپی نکلی، کم سے کم وہ سروں پہ رہنا چاہیے، وہ بھی نہیں رہی۔ تو دنیا کی قوموں کی علامت آپ نے بتائی کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ دنیا میں لوگ کھلے سر رہیں گے اور اونچی اونچی بلڈنگوں میں رہیں گے، تو ساری دنیا کھلے سر ہوگی۔ مغربی ممالک میں تو سب کے سر کھلے ہیں، گلے سے ٹائی لگا کر کے سر پیر تک لباس رہتا، لیکن سر کھلا۔ عورت کے تو جسم سے کپڑے اڑا دیے، عورت کی کوئی عزت ہی باقی نہیں رہی۔ پہلے زمانے میں جو باندیاں ہوتی تھی ان کی تو عزت رہتی تھی، آج عورتوں کی مغربی ممالک میں عزت نہیں رہی۔ کسی عورت کو کسی بھی جگہ کوئی بھی استعمال کر سکتا مرضی سے، کوئی عزت ہی باقی نہیں رہی۔ میرے عزیز دوستو، شرافت کے کپڑے پہننا اور سر پہ ہمیشہ ٹوپی رہنا یہ اسلام اور دین کی علامت ہے، قیامت کی علامتوں میں سے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ کھلے سر رہیں گے لوگ، ہم لوگ کھلے ہو گئے، اور اونچی اونچی بلڈنگوں میں رہنا، یعنی بہت مالدار لوگ رہیں گے لیکن سر کھلا رہے گا۔ دولت بہت ہوں گی کہ اونچی اونچے 100 مالہ آج کل بلڈنگیں بن رہی۔ یہ دو علامتیں آپ نے قیامت کی فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دو علامتیں سنی اور ایک دم غائب ہو گئے۔ تو میں بات بتا رہا تھا اصل میں کہ یہ نیا سال شروع ہوا ہمارا اسلامی سال، اس کو رواج دینا چاہیے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے پڑھنے لکھنے کی جگہوں میں، اپنے لیٹر پیڈ پر، اپنے دیگر کاموں میں، کسی کے پیدائش پر تاریخ ہجری یاد رکھنا چاہیے، کہ اسی طریقے سے کسی کی موت پر ہجری تاریخ، اسی طریقے سے اپنے لیٹر پیڈ میں، اپنے دکانوں کے کھاتوں کے اندر ہجری تاریخ لکھنا، اس سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ یہ ہجری تاریخ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت فرما کر آپ 1446واں سال شروع ہو رہا ہے، اس کو ہجری کہتے ہیں میرے عزیز دوستو۔ آپ مکے سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچے، اور ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ کو آپ نے وطن بنایا، اور وہیں آپ آرام فرمائیں مدینہ منورہ میں۔ چنانچہ اسلام کا مرکز جو ہے مدینہ منورہ بن گیا۔ پہلے جہاں انبیاء رہتے تھے وہ مسجد اقصیٰ ہے، 1,24,000 نبیوں کا مرکز وہ تھا مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ میں رہتے تھے۔ اس وجہ سے اس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے تھے پہلے۔ اب ہمارا مرکز مدینہ منورہ بن گیا، وہاں سے سارے احکامات شریعت کے دنیا میں چلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، تو قیامت تک مدینے کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، قیامت تک۔ جس جگہ آپ آرام فرما ہے اس جگہ کی حفاظت قیامت تک ہے۔ اور حدیث میں یہ بات ظاہر ہے کہ جس زمین میں آپ آرام فرما ہے وہ زمین کا خطہ عرش الہی سے افضل ہے، خانہ کعبہ نہیں، عرش الہی سے افضل ہے وہ خطہ جس زمین میں آپ آرام فرما، اس کی بڑی فضیلت رکھی گئی مسجد نبوی جہاں آپ آرام فرما۔ اس وجہ سے مسجد نبوی، خانہ کعبہ کے ساتھ مسجد نبوی کی زیارت کرنا یہ عبادت میں شمار ہے، ایمان میں شمار ہے۔
بہت سارے لوگ، کچھ لوگ آج کل ایسے فتنے پیدا ہو گئے، حج تو کر کے آتے مدینہ نہیں جاتے، وہ تو سمجھتے مدینہ کیا جانا ہے، وہ مزار ہے بولے، وہ صرف خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے اور واپس آ رہے حج میں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں آج بھی ہیں دنیا کے اندر. لیکن اسلام کا صحیح عقیدہ اور ساری دنیا کی ہماری حکومتیں خانہ کعبہ کے علاوہ مسجد نبی میں، مدینہ منورہ میں ٹھہرنا باعث برکت بتا کر کے اس کے انتظامات بھی کرتی ہے حکومتیں. ساری حکومت عرب میں جو بھی حکومت رہے گی وہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ ٹھہرنے کے انتظامات کرتے رہتے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو، محرم کی فضیلت ہے اس کی وجہ سے، ہجرت کی وجہ سے. وہ الگ واقعہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، یا یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا یہ بھی تاریخ ساز واقعہ ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 برس پوری دنیا پہ حکومت کی. 80 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ شروع میں ان کو بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، جب سرکار سے ملے تھے بکریاں چرانا نہیں جانتے تھے. آپ نے ایسی تربیت کی کہ آپ کے بعد دوسرے خلیفہ ہوئے اور 80 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے. زمین کے 2/3 حصے پر ان کی حکومت تھی، 1/3 حصہ باقی تھا. سارے دنیا کے مفکرین، سائنسداں اور سارے دنیا کے تاریخ داں، سارے دنیا کے علماء اس بات سے متفق ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر اور ایک حضرت عمر پیدا ہوتے تو دنیا میں ایک بھی غیر مسلم نہیں ہوتا، سارے لوگ ایمان والے ہوتے. ایسی شاندار حکومت کی حضرت عمر. یکم محرم کو شہید ہوئے. اور اسی طریقے سے آپ ایک واقعہ جو ہے شہادت حسین کا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں شہادت حسین کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے بارے میں کچھ چیز بتائیں گے. لیکن سب سے اہم چیز جو ہے محرم کی ہجرت ہے، کہ آپ نے جو ہجرت کی وہ بہت عظیم لمبا چوڑا واقعہ ہے. وہ اس کو 2-3 مہینے آپ کو لگے ہیں ہجرت کرنے کو. محرم میں آپ کو جب اشارے ہوئے تو آپ نے تیاری شروع کر دیا تھا. سفر کے مہینے میں بھی آپ نے تیاری کی. آخر مجبور ہو کر کے آپ نے مکہ مکرمہ سے نکلنا طے کیا. صرف انتظار کر رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ آج آپ کو نکلنے کا حکم ہے، نکل جائیے. تو اس وقت تمام مکے کے لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج قتل کر دیں گے، اور اسی وقت حکم آیا کہ آپ نکل جاؤ. تو سارے مکے کے لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا دن بھر رات بھر. آپ رات کے وقت نکلے، آدھی رات کے بعد گھر سے. حضرت علی کو اپنی چارپائی پر بچھایا اور آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے نکل گئے. ان کے سامنے سے نکلے، سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے رہے آپ. تو ان کی آنکھوں میں دھول آ گئی کفار مکہ کے. آپ ان کے سامنے سے نکلے اور سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر خانہ کعبہ گئے، اور خانہ کعبہ سے آپ غار ثور پہنچے. 3 دن کا غار ثور میں رہے آپ. تو غار ثور کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ اندر ہے یہاں پر، اور اندر دونوں تھے غار کے اندر. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والوں نے بڑی مدد کی، اور آپ اندر تھے اور کفار مکہ باہر کھڑے ہوئے تھے. کیونکہ صبح میں جب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہاں ان کی چارپائی پر حضرت علی سوئے ہوئے تھے تو وہ سمجھ گئے کہ سرکار یہاں سے بھاگ گئے. تو وہ لوگ پیچھا کرتے رہے، خانہ کعبہ ہے. آپ خانہ کعبہ سے نکل کر کے غار ثور کی طرف جا رہے. یہ لوگ خانہ کعبہ پہنچے، دیکھا وہاں نہیں. پھر تلاش میں لگ گئے. بڑے بڑے ماہرین ان کے آئے، زمین پر نشانیاں دیکھتے دیکھتے یہ بھی پیچھے پیچھے چلتے رہے. وہ آگے آگے وہ غار ثور میں اندر داخل ہوئے. یہ لوگ غار ثور پہ جا کے کھڑے ہو گئے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے دیکھ رہے کہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں، سب لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے جو آ رہے ہیں.
کھڑے ہوئے ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی کہہ رہے کہ دونوں اندر یہیں گئے ہوئے ہیں، وہاں پیروں کے نشان تھے، وہ لوگ کہہ رہے کہ نہیں اندر ہی گئے۔ اب اس قدر یقین ان کو تھا کہ یہ دونوں اندر ہیں، اور وہ دونوں بھی اندر سے دیکھ رہے ہیں، یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، جبرائیل علیہ السلام اترے، قرآن کی آیت آئی لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رو رہے تھے، کہا کہ مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم دونوں ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ غار ثور میں اللہ ہے، ذات خداوندی خود غار ثور میں مدد کے لیے آئی، اور یہ لوگ باہر کھڑے ہوئے۔ اللہ جب ساتھ ہے تو پھر کوئی ڈر کی بات ہی نہیں تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق روتے تھے کہ کیا ہوگا نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو بھیجا، مکڑی نے غار ثور پہ چند ہی منٹوں کے اندر جالی کس دیا، ایسی گہری جالی کس دیا۔ تو آخر میں وہ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ دونوں جب اندر ہیں تو جھک کے دیکھو تو بھی اندر دونوں نظر آتے گا۔ وہ جھک کر کے جو دیکھا تو غار کے منہ پہ جالی کسی ہوئی تھی مکڑی کی۔ تو ایک بوڑھا آدمی جو مکے والوں میں تھا، اس نے آ کر کے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ جالی اتنی گہری ہے، اگر ایک مکڑی جالی سے کسنا شروع کر دے تو اس کو 1 سال لگ جائے، اتنی گہری جالی ہے یہ۔ اگر وہ لوگ اندر جاتے تو یہ جالی رہتی کیسی تھی؟ اور اسی پہ سب چکرا گئے۔ مکے کے بڑے بڑے لائق لوگ کھڑے ہوئے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ایک مکڑی نے ان کے عقل کو معاف کر دیا۔ بس وہ لوگ وہاں سے واپس لوٹے۔ آپ 3 دن وہاں رہے، اور 3 دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 2 اونٹوں پر سوار ہو کر کے وہاں سے نکل گئے۔ 10 دن سفر کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو بہت یہ تفصیل سے واقعہ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ کو سنا دیا۔ اس طریقے سے ہجرت ہوئی ہے آپ کی، اور اب آج ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ نیا سال ہمارا ہجرت کا شروع ہوا۔ 1445 سال ہجری کے ختم ہو گئے، اور 1446 ہجری شروع ہو گئی آج سے، 1 محرم سے۔ یہ ہجری کا سن ہے، تاریخ ہے، اس کو اپنے اندر لکھنا، اپنے گھروں میں، اپنے کتابوں میں، اپنے کاپیوں میں، اپنے کھاتوں کے اندر، اپنے لیٹر پیڈ پر یہ تاریخ ہجری کی لکھتے رہنا سنت ہے، جس سے برکت ہوتی گھروں کے اندر۔ ہم لوگ خالی شادی کے وقت دیکھ رہے کہ بیٹی کی شادی ہے کون سی تاریخ نکالنا، باقی مسلمانوں کو ہجرت یاد بھی نہیں رہتی، ہجری بھی یاد نہیں رہتی۔ یہ بہت افسوسناک ہے، یعنی دین کی کوئی چیزیں ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رہنا چاہیے، وہ بھی نہیں رہی مسلمانوں کو۔ ہماری کمزوری بہت ہوتی چلی جا رہی ہے، دین سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کم سے کم ہجری تاریخ ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ 1446 ہجری شروع ہوئی ہے، لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کون سی ہجری ہے، کیا ہے۔ چلا چھٹی کے وقت یاد آ جاتا، چلا چھٹی، شادی، رسم، بس، باقی نہیں۔ ہجری کی تاریخ ہر حالت میں، ہر صورت میں عیسوی سن کے ساتھ لکھنا ضروری ہے، یہ سنت ہے۔ اور عیسوی سن لکھنا بھی بالکل جائز ہے، اور ہر وقت آپ عیسوی سن پر لکھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس پہ دنیا کا نظام چلتا ہے، سورج کے حساب سے عیسوی سن چلتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو اتنا گزر گیا، 2024 سال ہو گئے، اور آپ کی ہجری کو جو ہے 1445 سال گزر گئے۔ یہ ہجرت کے بارے میں چیز بتایا آج آپ کو، یہ آج کا بہت اہم معاملہ ہے جو چیز ہم کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں جو دوسرا واقعہ ہے محرم کا، اس کے بارے میں کچھ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ عرض کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔